بلٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کیس کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو جرم کا مرتکب قرار دیتے ہوئے 10 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی۔ تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی کو بھی 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس سے پہلے بانی پی ٹی آئی نے عدالت میں ریکارڈ کرائے گئے حتمی بیان میں کہا کہ جنرل باجوہ کی ایما پر سائفر چوری کیا گیا۔ منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازش میں جنرل باجوہ اور ڈونلڈ لو شامل تھے۔ جنرل باجوہ نے کہا کہ سائفر پر بات نہ کرو، میر جعفر میر صادق کہنا بند کرو، تمہارے اوپر آفیشل سیکرٹ ایکٹ لاگو ہوگا۔ انہوں نے کہا جلسے میں جو کاپی لہرائی وہ سائفر کی پیرافریز کاپی تھی۔ نواز شریف نے کہا ہے کہ انہوں نے خود پر ظلم برداشت کیا لیکن کوئی قومی راز فاش نہیں کیا۔ ہارون آباد میں جلسے عام سے خطاب میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو ہاتھ سے اقتدار جاتا نظر آیا تو پاکستان پر حملہ کیا اور قومی سلامتی کو داؤ پر لگا دیا۔ میں نے کوئی قومی راز فاش نہیں کیا، خود پر ظلم برداشت کیا، زخم سہے لیکن پاکستان پہ زخم نہیں لگنے دیا میں نے۔ اور یہ شخص جیسے اس کو اقتدار جاتا وہ نظر آیا، اس نے پاکستان پہ حملہ کیا اور پاکستان پہ حملہ کیا، نتیجہ آج دیکھ رہے ہیں جو عدالت میں آیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت افسوسناک کردار رہا ہے ان کا اور ایسی گھناؤنی سازش کی کہ قومی سلامتی کو بھی داؤ پہ لگا دیا۔ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ اب مقابلے میں کوئی اور نہیں رہا، آپ چاہیں یا نہ چاہیں خان صاحب اس الیکشن سے آؤٹ ہو چکے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں جلسہ عام سے خطاب میں کہا کہ اب مقابلہ تیر اور شیر کے درمیان ہے۔ مقابلہ تیر اور شیر کے درمیان ہے، کوئی اور نہیں رہا اس مقابلہ میں۔ آپ چاہے یا نہ چاہے اب خان صاحب جو ہے وہ اس الیکشن سے تو آؤٹ ہے۔ اگر آپ نے اور سنا ہے کہ مولانا تو آپ کے پاس ووٹ مانگنے بھی نہیں آیا ہے تو وہ بھی آؤٹ ہی ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے دور میں کرپشن اوپر گئی لیکن جب انہیں 16 مہینے کی حکومت ملی تو تمام مشکلات کے باوجود ملک میں کرپشن کم ہوئی۔ جلسہ عام سے خطاب میں کہا کہ پنجاب کی ترقی و خوشحالی دیکھ لیں، 8 فروری کو ہیر پھیر نہیں کرنا، شیر کو ووٹ دینا ہے۔ فتح عوام کی ترقی کی اور پاکستان کی ہوگی۔ دوسری جانب لاہور کے حلقہ نے 127 میں انتخابی مہم سے خطاب میں کہا کہ جب انہوں نے لاہور کو پیرس بنانے کا خواب دیکھا تو مذاق اڑایا گیا، لیکن آج عوام بتائیں لاہور پیرس سے خوبصورت بنا کہ نہیں۔ فرانس پرنس انٹرنیشنل کی رپورٹ میں لکھا ہے 2018 میں جب نواز شریف کا تختہ الٹا گیا اس کی حکومت کا تو اس وقت کرپشن پاکستان میں کم ہو رہی تھی اور جب عمران نیازی کا دور آیا تو کرپشن دوبارہ اوپر گئی اور اب جب 16 مہینے اس خادم کی حکومت ہوئی تمام تر مشکلات کے باوجود اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ کرپشن کم ہوئی۔ مجھ ناچیز سے یہ جملہ نکل گیا کہ میں لاہور کو پیرس بنا دوں گا۔ اس کے بعد میرا جو گڈا باندھا گیا، میرا جو مذاق اڑایا گیا، میرے خلاف جو کالم لکھے گئے کہ یہ آ گیا ہے لاہور کو پیرس بنانے والا اور کارٹون لگے، لیکن آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کی قیادت میں لاہور پیرس سے زیادہ خوبصورت بنا کہ نہیں بنا؟ بھارت نے دلی میں پاکستان کے نئے ناظم الامور سعد بڑائی سمیت 25 پاکستانی سفارتکاروں کو ویزے جاری کر دیے ہیں۔ پاکستان نے بھی جواب میں مجموعی طور پر 35 بھارتی سفارتکاروں کو ویزے جاری کیے ہیں۔ پاکستان اور بھارت نے مجموعی طور پر 60 سفارتکاروں کو ویزے جاری کیے ہیں۔ گلگت میں عوامی ایکشن کمیٹی کے دھرنے میں غزر اور نواحی شہر دن سے ہزاروں افراد بھی آ کر شریک ہو گئے۔ گندم کی سبسڈی واپس لینے کے خلاف دیے گئے دھرنے کا آج 29واں دن تھا۔ کل سبسڈی بحال کر دی گئی، تاہم دھرنے کے شرکاء نے اپنا احتجاج دیگر 15 مطالبات کی منظوری تک جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ گلگت بلتستان فائنانس ایکٹ 2023 فوری ختم کیا جائے اور جی بی میں لگے تمام غیر قانونی ٹیکسز واپس لیے جائیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے 130 کارکنوں کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی ہے۔ تحریک انصاف کے وکیل وہاب بلوچ ایڈوکیٹ نے کہا کہ ضمانت کے باوجود 12 افراد غائب ہیں۔ پولیس کے رویے سے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو آگاہ کیا ہے۔ رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ کی مداخلت کے بعد صورتحال معمول پر آ رہی ہے۔ گمشدہ ساتھیوں سے متعلق پولیس معلومات فراہم نہیں کر رہی، یہی صورتحال رہی تو کل پھر عدالت سے رجوع کریں گے۔
अडयाला जेल में बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत के दौरान जज मोहम्मद बशीर की तबीयत खराब हो गई। समाअत एक दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। बुशरा बीबी का बयान ले लिया गया। बानी पीटीआई का 342 का बयान कल होगा। जज से मुकालमा करते हुए बानी पीटीआई ने कहा कि उनकी बीवी का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। बुशरा बीबी की तौहीन की जा रही है। बानी पीटीआई ने कहा कि जिस तेजी से कार्रवाई हो रही है, लगता है सारे फैसले आज ही होने हैं। इससे पहले जज मोहम्मद बशीर ने जिरा के हक में बानी पीटीआई के वकला के दलाइल सुने और हक जिरा बहाल करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई ने कहा कि उनके पास तोशाखाने के तहाइफ की असल कीमत आई है, वो खुद गवाहों पर जिरा करना चाहते हैं। बानी पीटीआई ने पूछा, जज साहब क्या आज ही सजा का ऐलान करना है? जज मोहम्मद बशीर ने जवाब दिया, आप परेशान ना हो। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने कहा है कि साइफर केस का ट्रायल नहीं, मिस ट्रायल था। कोई भी जज इसे जायज़ करार नहीं दे सकता। फैसले की कॉपी मिलने के 24 घंटे के अंदर अपील दायर कर देंगे। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि साइफर केस में शवाहिद बहुत ठोस हैं। फैसले का हल्के के लोगों में कोई असर नहीं देखा। इसकी तफसीलात देखिए रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में सिर्फ जियो न्यूज़ पर। आसिफ जरदारी ने कहा है कि अवामी मसाइल का हल सिर्फ उनके पास है। पहले भी उन्होंने मसाइल हल किए, अब भी वही हल करेंगे। कहूटा में जल सयाम से खिताब में आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इस्लामाबाद को तो ये तक नहीं पता कि कहूटा कहाँ है। लोग यहाँ सैर व तफरीह करने आते हैं, लेकिन मसाइल का इल्म नहीं रखते। मुल्क बड़े बुरे हालात में था, शायद होगा, मगर हम मुल्कों को और अपने मुल्क को बुरे हालात से निकालना जानते हैं। जो मुझे पता है, दोस्तों को पता नहीं है। इस्लामाबाद को तो खास कुछ पता ही नहीं लगता। हालांकि यहाँ आते घूमते फिरते मरी रहते, उनको इस्लामाबाद को ये नहीं पता कि कहूटा कहाँ है। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि साइफर केस में जो फैसला आया है उससे नाइंसाफियों के रिकॉर्ड टूट गए हैं। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 3 दिन में 25 गवाह पेश किए गए। 12 पर जिरा भी उन वकीलों ने की जिन्हें खुद जज ने अपॉइंट किया। आज साइफर केस का जो डिसीजन आया है उससे नाइंसाफियों के रिकॉर्ड टूटे। 3 दिन के अंदर अंदर 25 गवाह कराए गए। 12 गवाह पे क्रॉस एग्जामिनेशन ख़त्म हो गया। 12 गवाह ऐसे हुए कि जज साहब ने अपने तरफ से स्टेट के वकला को अपॉइंट किया और ऐसे वकला को अपॉइंट किया जो पहले से हमारे खिलाफ पेश हो गए थे। ये महज एक सियासी बुनियादों पे किए गया केस था। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला ने साइफर केस का फैसला रियासत, आइन और कानून की जीत करार दे दिया। कहा फैसले से झूठे बयानिए और झूठी सियासत की हार हुई। बानी पीटीआई ने इतना बड़ा जुर्म किया, सजा फिर भी इंतहाई कम दी गई। साबित हुआ कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और हल्फ की खिलाफ वर्जी की गई। उनका कहना था कि सियासी मफादात के लिए रियासत को बदनाम किया गया। बानी पीटीआई ने जो बोया वो ही काट रहे हैं।